سو ان سارے بیانات سے یہ اخذ کرنا بہت آسان ہے کہ بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن صاف شفاف نہیں ہو رہا, نون لیگ کی فیور میں ہو رہا ہے. لیکن پھر کمال ہے کہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آفیشیل میڈیا سیل اس کو ریلیز کرتا ہے کہ ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے. مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف الیکشن کروائے گا آصف علی زرداری. تو سر اب معصومانہ سوال یہ ہے کہ خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کیا سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کے خیال میں اگلا الیکشن شفاف ہو رہا ہے یا اگلا الیکشن نون لیگ کے فیور میں ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. سر یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں غالباً یہ پہلا الیکشن ہے جو تین مہینے پہلے ہم اپنی خدشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی پارٹی ہار جاتی تھی تو وہ الزام لگاتی تھی سچا یا جھوٹا, مگر لوگ یہ کہتے تھے کہ اب ہارنے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. تو آپ اس چیز کو کیوں اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے جو کچھ احکامات ہے وہ ان کی اپنی رولز اور ان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. نمبر ایک بات, الیکشن کمیشن کا ابھی شیڈول اناؤنس ہوا ہی نہیں ہے. جی دنیا کا پاکستان کا کوئی بھی قانوندان میرے سامنے بٹھا دے, اگر وہ یہ مجھے کنوینس کر دے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے ترقیاتی کاموں پہ اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی ہو تو میں قائل ہو جاؤں گا. لیکن دوسری طرف اگر آپ کنوینس ہے نا کہ اگلا الیکشن صاف شفاف تو نہیں ہو رہا, آپ نے کہا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ صاف شفاف نہیں ہونے جا رہا ہے نا. دیکھیں وسیم بادامی تو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف انتخاب ہو رہا ہے اور مجھے الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے. دیکھیں تھوڑا سا آپ زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دونوں کی جو بیانات ہے اگر آپ ایک نظر سے دیکھ لیں تو آپ کو ان کا فرق میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں الیکشن ہو یا نہ ہو, شفاف ہو یا نہ ہو, ہمیں تو قبول کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 جو الیکشن ہوا تھا وہ آپ کا آرو کے الیکشن زرداری صاحب نے ڈکلیئر کیا. 2018 میں RTS سسٹم بٹھا کے ایک سلیکٹڈ کو ہمارے سر پہ تھونک گیا. اس کے باوجود ہم نے اسمبلی جوائن کی ہے. ہم نے الیکشن شفاف نہ ہونا اور پھر بھی بات دینا خاصا قبول کرنا ایک اور بات ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ کی ہی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن کرپشن سے بھرپور ہو رہا ہے, یعنی کہ کسی ایک کی فیور میں ہو رہا ہے, اور آپ ہی کے پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بالکل صاف شفاف ہو رہا ہے. اب یہ سوال امپورٹنٹ اس لیے کہ الزام آپ پر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں مل کے فکس گیم کھیل رہے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ, ایک ادھر لگا رہا ہے ایک ذرا مرہم لگا رہا ہے, یہ الزام لگ رہا ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں الیکشن صاف شفاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا, عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بتائیں. اچھا آپ اگر مجھے عدالت میں کچہری کے سامنے کھڑا کر کے یس اور نو نہیں سر, میں آپ سے 10 بستہ سمجھنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہو رہا ہے. آپ کے سامنے دیکھیں, میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے الیکشن کے بعد لوگ الزامات لگاتے تھے. ہم کہتے ہیں الیکشن سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ چیزیں اگر الیکشن کمیشن اس کو صحیح کر دے تو الیکشن شفاف ہو جائے گا. اس میں کون سی برائی ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کوئی مجھے بتا دے کہ میں اگر نشاندہی کر رہا ہوں کہ الیکشن کے قانون کے مطابق جب تک شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا ہے ترقیاتی کام پہ پابندی نہیں ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے سن میں لگا ہے. میرے حلقے کے NA 249 جہاں شہباز شریف صاحب کالکا بھی ہے, 2 سال پہلے جو پانی کے لانوں کی منظوری مل رہی ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے. میرے حلقے میں جو سال پہلے ٹینڈر ہو چکا ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے. اس کا مطلب آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے نا پھر قادر صاحب؟ نہیں دیکھیں آپ دیکھو وسیم بادامی صاحب مکس اپ نہ کریں. میرا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری گزارشات ہے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ اتنی مشکل نہیں ہے, اور میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے چونکہ الیکشن کے اوپر شکوک شباب میں منع کی ہے کہ آدھی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں, آدھی باتیں میں اپنی بیوی کے ساتھ کروں گا, تو میں اس دونوں باتوں سے ہٹ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اس بات کو بھی انشور کرا دے کہ الیکشن کمیشن جس کے پاس قانون کے مطابق جب تک شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا ہے وہ پابندی نہیں لگا سکتے, تو کیوں لگائی؟ اچھا مندوخیل صاحب, عزت مآب جناب آصف علی زرداری صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 65 سال. آواز نہیں جی سر 65 سال. تو یہ بیان زرداری صاحب کے لیے نہیں تھا چونکہ ان کو 70 سال کا ہونے میں 5 سال باقی ہیں ابھی. اچھا دیکھیں وسیم بادامی صاحب, پہلے تو میں محترمہ کے سوال کا جواب دوں کہ پھر محترمہ کے سوال کا جواب بھی دے دیجیے گا اس کے بعد. جی پہلے ان کا دے دیں پھر میرا جواب. میں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں نہیں جیتا ہوں,
میں وہ فیصل واڈا صاحب جیتے تھے جو ان کی پارٹی کا تھا، سابقہ پارٹی کا، اور میں مفتاح اسماعیل صاحب جو پورے پی ڈی ایم کینڈیڈیٹ تھا اسی کو میں نے جیالون کے توسط سے اس کو ہرایا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان بدلنے کے لیے صرف آئی پی پی رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت دو پارٹی ہے جس کے سربراہ یا قائد نااہل ہے، ڈسکوالیفائی ہے، ایک آئی پی پی ہے اور ایک مسلم لیگ نون ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہی فیورٹ پی ٹی آئی بھی ہوگی نا؟ پی ٹی آئی تو ابھی نہیں ہوئی ہے نا، ابھی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ابھی چل رہے وہ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جہاں زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی پنجاب کا تو ہمارا گڑھ تھا اور رہے گا، اور سینٹرل پنجاب میں بھی جو ہمارے قاہرہ صاحب یا ہمارے پرویز اشرف صاحب وہ آج بھی سپیکر ہے، اور آپ کے سامنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ہمیں خدشہ اس بات کے، تھوڑا سا دو تین ٹیکنیکل باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتا دو کہ ایک شخص، ابھی میں نہیں کہتا نواز شریف صاحب کا کیس جینین ہے، جو بھی ہے، مگر عدالتوں سے تو وہ سزا یافتہ ہے، پاکستان کا مجرم ہے، اور آپ مجھے بتاؤ ایک مجرم لندن میں بیٹھ کے وہ یہ فرماتا ہے کہ لکھ کے دیتا ہوں چوتھی مرتبہ میں وزیر اعظم بنوں گا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ہائی کمشنر جس کو ہم سفیر کہتے ہیں، وہ کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت نواز شریف صاحب جو کہ ایک مجرم ہے پاکستان کی عدالتوں میں اس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تحت آپ نواز شریف صاحب جو کہ ایک مجرم ہیں ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور وزیر خارجہ بن جاتے ہیں، انہی مسلم لیگ نون ہے اس جماعت کا نام، نون غنہ نہیں ہے، نون سے نواز شریف ہی آتا ہے بھائی، نون سے کوئی نسیم اشرف تھوڑی آتا ہے۔ جی بالکل، آپ کا سوال جو ہے نا وہ ویلڈ ہے، اور مجھے حیرت ہے آپ کے سوال کے اوپر کہ سیاسی لوگوں سے جیل میں ملاقاتیں کرتے ہیں، سرکاری افسران جو کہ ایک حلف یافتہ ہوتا ہے وہ کسی مجرم سے ملنے کا، سیاسی لوگ سیاسی بیانات بھی دیتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری حکومت بنے گی، آج بلاول صاحب نے کہا کہ اگلا وزیر اعظم ضیاء اللہ ہوگا، سیاسی لوگ سیاسی بیان، تو آپ کا نواز شریف صاحب کے بیان بھی کیوں ہے رہتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی؟ ہر سیاستدان کہتا ہے یہ۔ دوبارہ سن لے، میں یا محترمہ یا کسی بھی مجرم سے جیل سے باہر مل سکتا ہے، مگر ایک ڈی آئی جی جس نے ٹوپی پہنا ہو، بیٹ باندھا ہو پاکستان کا، وہ آدمی سلوٹ نہیں مار سکتا ہے، نادرا کی سٹاف اس کو انگوٹھے نہیں لگوا سکتا ہے، پاکستان کا سفیر جس کو ہائی کمشنر کہتے ہیں وہ اسے نہیں مل سکتا ہے۔ میں سیاسی ورکر کسی بھی مجرم سے جیل میں مل سکتا ہوں، سیاسی لیڈر کسی بھی مجرم سے جیل میں مل سکتا ہے، یہ فرق ہے اس کا۔ دوسری بات، مجھے ایک بات یہ بتا دے کہ اس کے بعد وہ شخص آتا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھل جاتا ہے۔ میں 30 سال سے سپریم کورٹ تک پریکٹس کر رہا ہوں، پاکستان کے 77 سال، انگریز کے 100 سال ملا کے ایک بھی مجھے ایک مثال بتا دو جس شخص کو 4 سال بعد اس کی اپیل منظور ہوئی ہے۔ ایک بھی ایسا کیس میں تو پچھلے جو 6.5 سال میں نواز شریف صاحب کو ملا ہو۔ ہم تو پتہ ہے جب ہم 20 دن اس کی اپیل کا ٹائم ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اچھا، ڈی آئی جی صاحب والی بات آپ کی ٹھیک ہے، اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، باقی عدالتوں کا ایک اور سیاسی بیانات والی بات، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتے تھے تو یہ پورے لائبریری ہم سر پہ اٹھا کے ہم میلاڈ کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں سوری ٹائم بارڈ۔ تو یہ کون سا قانون ہے جو 4 سال بعد ٹائم بارڈ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے جو 6.5 سال بعد نہیں ہوتا ہے؟ تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ترازو کا پلہ جو ہے ایک طرف نہیں ہونا چاہیے، اسی وجہ سے کلیئر ہو گیا آپ کا۔